گلو اپنی گھوڑی پر بیٹھ کر رات کے وقت پرکاش سے رخصت ہو گیا۔ اگلے دن پرکاش نے سنا کہ حوالدار بختیار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں نے پرکاش سے پوچھا کہ گلو کہاں رہتا ہے۔ اس نے مجھے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ گلو وہاں رہتا ہے۔ یہ گاؤں میرے تھانے سے 6-7 میل کے فاصلے پر تھا اور میرے علاقے میں نہیں آتا تھا۔ میں نے پرکاش کا پورا بیان لکھ لیا اور اسے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ کسی دوسرے علاقے کے تھانے سے کوئی ملزم گرفتار کرنا ہو تو اس کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور چند کانسٹیبل ساتھ لے کر گلو کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑا۔ اس علاقے کا تھانے دار ایک سکھ تھا، اس کا نام گجندر سنگھ تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، وہ سکھوں کی روایتی زندہ دلی سے ملا اور میری خاطر تواضع کا انتظام کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تسی جل پانی کرو ملک جی، سردار گجندر سنگھ نے کہا، تہاڈا ملزم تانوں مل جائے گا۔ یہ کہہ کر گجندر سنگھ نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو گلو کے گاؤں بھیجا کہ وہ جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر لے آئیں۔ سردار گجندر سنگھ نے کھانے کا بڑا ہی پرتکلف بندوبست کیا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے مجھ سے کسی اور خدمت کے لیے بھی پوچھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ دراصل مجھے شراب کے لیے پوچھ رہا تھا۔ سکھ سگریٹ بالکل نہیں پیتے لیکن شراب کھل کر پیتے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گجندر سنگھ کا ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ گلزار عرف گلو ہے۔ وہ دائیں ٹانگ پر بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اسے تانگے پر بٹھا کر لائے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر زخم کا ایک بڑا لمبا نشان بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ یہی شخص میرا مطلوبہ ملزم تھا۔ گلو نے دیسی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی جوتی اتروا کر تلا دیکھا۔ میری توقع کے عین مطابق جوتی کی ایڑی کے سرے پر چمڑے کا ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ میں نے کچی زمین پر اس کا نشان بنا کر دیکھا تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا جائے واردات والے کھرے میں نظر آیا تھا۔ سردار گجندر سنگھ نے قانونی کارروائی کے بعد ملزم باقاعدہ میرے حوالے کر دیا۔ میں نے سردار گجندر سنگھ کا شکریہ ادا کیا اور گلو کو لے کر اپنے تھانے میں آ گیا۔ جس وقت میں اپنے تھانے میں پہنچا مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ میں تھک چکا تھا۔ میں نے باقی کارروائی سے پہلے تھوڑا سا آرام کرنا مناسب سمجھا تاکہ تازہ دم ہو کر تفتیش کر سکوں۔ میں نے ASI مہندر سنگھ کو سمجھایا کہ میں رات کو ملزم سے پوچھ گچھ کروں گا، لہٰذا وہ ملزم کو تیار رکھے۔ ملزم کو تیار رکھنے کا مطلب مہندر سنگھ سمجھتا تھا کہ ملزم کو سونے نہیں دینا اور اسے ذہنی طور پر اس حالت میں لے کر آنا ہے کہ وہ اقبال جرم کرنے میں دیر نہ لگائے۔ مہندر سنگھ کو اچھی طرح سمجھا بجھا کر میں اپنے کوارٹر میں آ کر سو گیا۔ جب میں سو کر جاگا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں نے 12 بجے تک انتظار کیا اور پھر تھانے چلا گیا۔ تھانے کے عملے کو میری آمد کا پتہ تھا، اس لیے سارا عملہ الرٹ تھا اور تھانے میں دن چڑھا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی گلزار عرف گلو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کچھ دیر بعد ایک ہیڈ کانسٹیبل گلو کو لے کر آ گیا۔ گلو کی حالت اچھی نہیں تھی۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ جھوم رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے کھانے میں عمدہ اور مرغن غذا دی گئی تھی۔ ایسی خوراک کی وجہ سے نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے گلو کو میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ گلو کی آنکھیں بار بار نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارے سے سمجھایا کہ اسے سونے نہیں دینا۔ جو ہی گلو کی آنکھیں بند ہوتیں، ہیڈ کانسٹیبل اس کے بال پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیتے تھا۔ میں نے اسے کھڑا ہی رکھا، بیٹھنے کو نہ کہا۔ تم اپنی گرفتاری کی وجہ سمجھ گئے ہوگے گلو، میں نے اس سے کہا۔ میں نے تمہیں یوں ہی گرفتار نہیں کر لیا۔ میرے پاس تمہارے خلاف مکمل ثبوت اور شہادت موجود ہے کہ تم نے حوالدار بختیار کو قتل کیا ہے۔ جائے واردات پر تمہارے مخصوص کھرے پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارے دوست پرکاش نے سب کچھ اگل دیا ہے اور قتل کی وجہ بھی بتا دی ہے۔ تمہارے لیے اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اقبال جرم کر لو۔ بولو، اقبالی بیان دو گے؟ ہاں، اس بگیاڑ کو میں نے مارا ہے۔ گلو نے نیند سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکتے ہوئے پھٹ کر کہا، میرا عہد پورا ہو گیا ہے، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ بگیاڑ کے نام پر میں چونکا۔ اس نے حوالدار بختیار کو بگیاڑ کہا تھا۔
میں نے کہانی کے آغاز میں لکھا ہے کہ حوالدار بختیار کی لاش کا معائنہ کرتے ہوئے جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو اس کے خد و خال دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا جسے میں اس وقت کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ اب ملزم گلو نے اسے بگیاڑ کہا تو ایک دم میری آنکھوں کے سامنے بختیار کا چہرہ آ گیا۔ اس چہرے کو دیکھ کر واقعی کسی بگیاڑ کا تاثر ابھرتا تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بگیاڑ پنجابی زبان میں بھیڑیے کو کہتے ہیں۔ گلو نے بیان دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تو میں نے اسے کرسی پر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ہر بات بتائی۔ درمیان میں جہاں ضرورت پڑی میں اس سے سوال بھی کرتا گیا۔ اس کا طویل بیان میں آپ کو ذرا مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی نامو، گامو اور بگیاڑ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنگ عظیم زوروں پر تھی اور فوجی محاذ جنگ پر مکھیوں اور مچھروں کی طرح مر رہے تھے۔ انگریزوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر فوج میں بھرتی کی مہم شروع کر رکھی تھی اور اس کے لیے پرکشش مراعات کا لالچ دے رکھا تھا۔ فوج میں بھرتی کے لیے کوئی خاص معیار نہیں تھا، بس جو بھی صحت مند آدمی مل جاتا اسے بھرتی کر لیتے۔ گلو نوجوان تھا، یہ غریب لوگ تھے، ان کی اپنی کوئی زمین نہیں تھی۔ گلو کا باپ دوسروں کی زمین بٹائی پر لے کر کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس طرح گھر کا راشن پانی چلتا تھا۔ گلو بڑا ہوا تو باپ کا ہاتھ بٹانے لگا، لیکن اسے یہ کام پسند نہیں تھا۔ گلو کی ماں نے اس کی منگنی اس کی پھوپھی کی بیٹی سے کر رکھی تھی۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت اور سگڑ تھی اور گلو اسے پسند بھی کرتا تھا۔ اس پسند کو عشق بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس لڑکی کے رشتے کے اور بھی برادری میں کئی امیدوار تھے، لیکن گلو کی پھوپھی اپنی بیٹی کو بھائی کے گھر میں دینا چاہتی تھی۔ لڑکی بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ انہی دنوں فوج میں بھرتی شروع ہو گئی تو گلو بھی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سال ڈیڑھ سال میں کچھ پیسے جمع کر کے شادی کر لے گا۔ گلو کے 2 بڑے بھائی تھے، وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ یہ سب لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ جب لڑائی نے زور پکڑا تو ایک دن گلو کی یونٹ کو اگلے مورچوں پر جانے کا حکم ملا۔ یہ برما کا محاذ تھا۔ جاپانی فوج بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی برما تک آ پہنچی تھی۔ پرکاش بھی اسی یونٹ میں تھا۔ گلو اور پرکاش میں بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی۔ بختیار اس یونٹ میں حوالدار تھا اور گلو اور پرکاش سپاہی تھے اور بختیار کے ماتحت تھے۔ حوالدار بختیار بہت سخت گیر انسان تھا۔ اس کی طبیعت کی سختی اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتی تھی اور جب وہ غصے میں بات کرتا تو اس کی آواز میں کسی بھیڑیے کی سی غراہٹ شامل ہو جاتی۔ اس کی شکل اور اس کی غراہٹ کی وجہ سے یونٹ کے لوگ اسے پیٹھ پیچھے حوالدار بختیار کے بجائے حوالدار بگیاڑ کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ یونٹ کا ہر بندہ اسے بگیاڑ ہی کہنے لگا۔ بگیاڑ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ پرکاش اور گلو اس کے ماتحت ہونے کی وجہ سے خاص طور پر اس کی سخت گیری کا نشانہ بنتے تھے۔ گلو تو اس حوالدار سے اس حد تک تنگ آ چکا تھا کہ ایک دن اس نے پرکاش سے کہا کہ کسی دن سخت گولہ باری اور فائرنگ کے درمیان موقع پا کر وہ اس بگیاڑ کو گولی مار دے گا، لیکن اسے ایسا موقع نہ ملا اور پھر وہ حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے گلو کی بائیں ٹانگ بیکار ہو گئی۔ یہ واقعہ میں پرکاش کی زبانی آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ گلو بیکار ہو کر گھر آ گیا۔ لنگڑا ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے پر آنے والے زخم کی وجہ سے وہ بدصورت بھی ہو گیا تھا۔ اس کی پھوپھی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو رشتہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ گلو کو اس کا بہت ہی دکھ ہوا۔ پھر اس نے سنا کہ اس کی منگیتر نے یہ کہہ کر اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ ساری عمر ایک لنگڑے کے اور بدصورت خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ گلو اس سارے واقعے کا ذمہ دار حوالدار بختیار کو سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں بختیار کے خلاف اتنی زیادہ نفرت بھر گئی کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ محاذ جنگ پر جا کر اسے گولی مار دیتا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد پرکاش بھی زخمی ہو کر اپنے گاؤں آ گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بڑی پکی دوستی ہو چکی تھی۔ دونوں میں خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رہنے لگا تھا۔ گلو کو پتہ تھا کہ حوالدار بختیار پرکاش کے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے پرکاش سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کبھی حوالدار اپنے گاؤں میں آئے وہ اسے یعنی گلو کو اس کی اطلاع کر دے۔ پھر جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہوئے 2-3 ماہ ہوئے
کہ جب حوالدار بختیار ریٹائر ہو کر اپنے گاؤں میں واپس آ گیا، پرکاش کو پتہ لگا تو اس نے گلو کو خط لکھ کر اس کی اطلاع دے دی۔ ادھر گلو کی منگیتر کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی تھی۔ گلو نے قسم کھائی تھی کہ وہ حوالدار بختیار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اپنا بدلہ لے گا۔ اطلاع ملتے ہی وہ ایک گھوڑی پر سوار ہو کر رات کے وقت پرکاش کے پاس جا پہنچا اور پرکاش کے گھر میں رہا۔ اس نے ایک لمبا چاقو اپنے کرتے کی جیب میں گھر سے نکلتے وقت رکھ لیا تھا۔ دن کے وقت پرکاش اور گلو گھوڑیوں پر سوار ہو کر بختیار کے گاؤں چلے گئے۔ وہ گاؤں کے اندر داخل نہ ہوئے بلکہ باہر سے چکر کاٹ کر کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ پرکاش نے چند دنوں میں یہ معلوم کر لیا تھا کہ بختیار رات کو کھیتوں میں سوتا ہے۔ بختیار کے پاس بندوق تھی جو وہ رات کو ساتھ رکھتا تھا۔ یہ دشمن دار لوگ تھے اور بختیار کا کہنا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دشمن میں اتنی جرأت نہیں کہ ان کی فصل کی طرف دیکھ بھی سکے۔ پرکاش نے دور سے گلو کو وہ کھیت دکھائے جہاں رات کو بختیار سوتا تھا۔ گلو نے اچھی طرح سب کچھ ذہن نشین کر لیا اور وہ واپس آ گئے۔ اب گلو بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کے قریب وہ پرکاش کے گھر سے نکلا۔ ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ گلو حوالدار کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو واپس پرکاش کے پاس نہیں آئے گا، اور اگر کسی وجہ سے وہ یہ کام نہ کر سکا تو واپس پرکاش کے پاس آ جائے گا اور اگلی رات پھر کوشش کرے گا۔ آدھی رات کے بعد کا وقت ہوگا جب گلو بختیار کے گاؤں کے باہر سے ہوتا ہوا کھیتوں والی طرف پہنچ گیا۔ اس نے دور سے دیکھا تو اسے حوالدار ایک چارپائی پر سویا ہوا نظر آیا۔ گلو بڑی احتیاط سے گھوڑی کو آہستہ روی سے چلاتا ہوا اس کھیت کے کنارے تک پہنچ گیا جہاں حوالدار سو رہا تھا۔ اس نے گھوڑی ایک درخت کے ساتھ باندھی اور گھوڑی کی کاٹھی کے ساتھ بندھی ہوئی بیساکھی اتاری اور بڑی مہارت کے ساتھ سوئے ہوئے حوالدار کی طرف بڑھنے لگا۔ حوالدار اپنی موت سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ 2-2:30 بجے رات کا وقت ہوتا ہے جب نیند بڑی گہری ہو جاتی ہے۔ گلو کسی قسم کی آہٹ پیدا کیے بغیر سوئے ہوئے حوالدار کے قریب جا پہنچا۔ وہ حوالدار کے سر والی طرف سے گیا تھا تاکہ اگر سوتے ہوئے حوالدار کی آنکھ کسی وجہ سے کھل بھی جائے تو اسے گلو نظر نہ آئے۔ اس نے بیساکھی زمین پر رکھ دی اور چاقو نکال کر بڑے اطمینان اور پورے قہر اور نفرت کے ساتھ سوئے ہوئے حوالدار کے دل کے مقام پر وار کیا۔ چاقو کھا کر حوالدار ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کے حلق سے ایک اذیت ناک کراہ نکل گئی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے بندوق پکڑ لی اور اسی وقت گلو نے اس کے سینے پر دوسرا وار کیا۔ بندوق حوالدار کے ہاتھ سے نکل کر چارپائی سے نیچے جا گری۔ گلو اس وقت انتقام کے جوش میں باولا ہو چکا تھا۔ اس نے تیسرا وار حوالدار کے پیٹ پر کیا اور چاقو پیٹ میں اتارنے کے بعد ایک جھٹکے سے کھینچ کر پیٹ پھاڑ دیا۔ حوالدار منہ کے بل آدھا چارپائی سے نیچے جا پڑا اور اس کا نچلا دھڑ چارپائی پر ہی رہا۔ خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں خون کے ساتھ ساتھ حوالدار کی جان بھی نکل گئی۔ گلو نے خون آلود چاقو حوالدار کے کپڑوں سے صاف کیا اور جیب میں ڈال کر اپنی بیساکھی اٹھائی اور گھوڑی کے پاس جا کر اس کی لگام درخت سے کھولی اور سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنے گاؤں کی طرف نکل گیا۔ راستے میں اس نے ایک نالے سے چاقو اچھی طرح دھویا اور اپنے کپڑوں کو غور سے دیکھ کر خون کی جو چھینٹیں پڑی تھیں وہ بھی صاف کر لیں۔ پو پھٹنے سے پہلے وہ اپنے گاؤں پہنچ چکا تھا۔ کسی کو اس پر شک نہ ہوا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ گلو نے مجھے بڑی لمبی بات سنائی تھی جو میں نے مختصر کر کے آپ کو سنائی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ چاقو کہاں ہے جس سے اس نے حوالدار کو قتل کیا تھا، تو اس نے بتایا کہ وہ چاقو اپنے گھر میں پرچھتی پر پھینک دیا تھا، اب بھی وہیں ہوگا۔ میں نے اس کا سارا بیان لکھ لیا تھا، بیان پر اس کے دستخط کروا لیے۔ صبح ہوئی تو میں اس کو ساتھ لے کر آلہ قتل برآمد کرنے کے لیے اس کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ اس کے گاؤں پہنچ کر میں نے نمبردار اور 2 معزز آدمیوں کو ساتھ لیا اور ہم گلو کے گھر چلے گئے۔ نمبردار اور دونوں گواہوں کے سامنے گلو نے بڑی مشکل سے پرچھتی سے چاقو اتار کر دیا۔ میں نے گلو کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے زیر دفعہ 164 اس کا بیان قلم بند کروا دیا۔ گلو نے وہی بیان مجسٹریٹ کے سامنے بھی دیا۔ میں نے کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ پرکاش نے بھی بیان دے دیا تھا۔ گلو وہاں بھی اپنے بیان پر قائم رہا۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ اگر گلو اپنے بیان سے منحرف ہو جاتا تو بچ سکتا تھا،
لیکن اسے اب زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ معذور ہونے کی وجہ سے اس کے بھائیوں اور بھابھیوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں رہا تھا اور وہ اسے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ سیشن جج نے گلو کو موت کی سزا سنا دی اور پرکاش کو اعانت جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ گلو کے باپ نے ہائی کورٹ میں اپیل کی۔ ہائی کورٹ نے گلو کی موت کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی۔ گلو کا باپ اس کی جان بچ جانے پر خوش تھا، لیکن گلو کو اس بات کی ذرا بھی خوشی نہیں تھی۔